السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ امید ہے میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اس دنیا میں ہی لوگ اپنی قبر کو آگ سے بچاتے ہیں اور اس دنیا میں ہی کچھ بد نصیب لوگ اپنی قبروں کو آگ سے بھرتے ہیں۔ یہ آگ ان کے اندر کا حسد ہوتی ہے جو قبر میں جاتے ہی ان کے بد اعمالوں کی صورت میں بھڑک اٹھتی ہے۔ جی ہاں، حسد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ حسد آخر ہے کیا۔ حسد وہ آگ ہے جو ہم اپنے دل میں جلا لیں تو ہم اس سے خود ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ رہنا، اللہ کی تقسیم پر جھگڑا کرنا، کسی کو زیادہ مل جانے پر افسوس ہونا اور کسی کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ لگ جانا، یہ سب حسد کی علامتیں ہیں۔ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے جل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم نادانی میں اور ان قریب لوگوں کو اپنا سمجھتے ہوئے اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں اور اپنی ہر اچھی بات ان سے شیئر کرتے ہیں، اور آگے سے ہمیں حسد کی نگاہ جب لگ جاتی ہے تو ہماری کامیابیاں ناکامیوں میں اور خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی 10 نشانیاں بتاؤں گی جس سے آپ دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ آپ کے آس پاس موجود جو لوگ ہیں ان میں سے کون آپ کے لیے مخلص ہے اور کون آپ سے حسد کرتا ہے۔ موسٹلی قریبی لوگوں کو آپ سے حسد ہو سکتا ہے، ان میں آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ان لاز ہو سکتے ہیں، نندیں، دیور، جیٹھ یا کوئی اور۔ مرد اور عورت کی اس میں تفریق نہیں ہے، حاسد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ حاسد آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ آپ اس کی نظر میں بہت برے ہوتے ہیں۔ حاسد ہمیشہ یہی آپ کو شو کرے گا کہ آپ جو ہے نا بہت برے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ہر کام میں وہ آپ کو کاپی ضرور کرتا ہے۔ نمبر 2، حاسد آپ کی ہر خوشی کے موقع کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے آپ کی خوشی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہ آپ کے قریبی ان لاز میں بھی ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور محلے پڑوس میں بھی، کہ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، جیسے آپ نے کوئی اچھی شاپنگ کر لی تو وہ تعریف کرنے کے بجائے کہیں گے کہ مہنگا لے آئے، اچھی چیز نہیں لائے۔ بچوں کے نام رکھنے کے موقع پہ وہ کوئی بھی فضول سی بات کر کے آپ کا موڈ خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں کی سالگرہ یا کسی بھی موقع پر، کسی بھی دعوت کے موقع پہ وہ آپ کے کسی بھی کام کو برا بتا کر آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے۔ نمبر 3 ہے، حاسد آپ کی ہر کامیابی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے لوگ آپ کے قریب بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ اپنی کوئی کامیابی کی بات شیئر کرتے ہیں یا گھر میں کوئی کامیابی ہونے پر سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے جس پہ آپ نے سیلیبریشن کر لی ہے یا آپ اتنا بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے، حاسد کو آپ کے نقصان سے بہت خوشی ہوگی، چاہے وہ مالی ہو یا جانی یا عزت وغیرہ کی، یعنی کہ آپ کو کوئی کہیں انسلٹ ہو رہی ہے یا آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، آپ کے کہیں پیسے پھنس گئے ہیں، یا اگر آپ بیمار بھی ہو گئے ہیں تو حاسد جو ہے وہ آپ کے بیمار ہونے پر بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ کریت کریت کر پوچھے گا آپ سے کہ جی ہوا کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ آپ کا ہمدرد بن کر آپ سے پوچھے گا، لیکن دل ہی دل میں وہ آپ سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے، حاسد کے نزدیک آپ کی ہر کامیابی جو ہے وہ بیڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو۔ یہ بیڈ لک اس کے لیے ہوتی ہے کہ جی آپ جب بھی کامیاب ہوئیں گے تو ظاہر ہے اس کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکا، تو بے شک اس نے محنت نہ کی ہو لیکن بس وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ کامیاب ہو، آپ سے زیادہ آگے نظر آئے، اور اس سلسلے میں وہ پھر حسد کرتا رہتا ہے۔ نمبر 6 ہے، حاسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہوں، آپ چیریٹی کر رہے ہوں، آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہوں، آپ کسی کی دعوت کر رہے ہوں، آپ کسی کی کسی بھی انداز سے مدد کر رہے ہوں، یا آپ کسی سے ملاقات کر کے کسی سے رابطے اور تعلقات رکھتے ہوں، کسی کے خوشی اور غموں میں شریک ہوتے ہوں، وہ آپ کو ہر موقع پر برا ہی ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 7 ہے، حاسد ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے۔ یہ
ان حاسد لوگوں کی بات ہے جو کہ موسٹلی آپ کے ان لاز میں پائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بہت ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ کے بچوں کی تعریف ان سے برداشت نہیں ہوئے گی۔ جیسے کوئی شخص آپ کے بچوں کی تعریف کرتا ہے، آپ کے کسی عمل کی تعریف کرتا ہے، آپ کے کسی پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کرتا ہے، تو ایسی عورتیں خاص طور پر، اور مرد بھی ہوتے ہیں چند ایک، تو وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی یا کسی اور کے بچوں کا نام لے کر ان کی جھوٹی تعریفیں شروع کر دیں گی۔ ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کی تعریف کیوں کر رہا ہے، اور وہ ہر موقع پہ یہ چاہیں گی کہ بھائی ہم ان سے بہتر لگیں۔ نمبر 8 ہے حاسد اپنی ہر ناکامی اور محرومی کا ذمہ دار آپ کو ہی ٹھہراتا ہے، اور اس میں وہ بہن بھائی یا رشتہ دار یا قریبی ان لاز ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی بھی جگہ پر خوش نہیں ہیں، یا ان کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی، یا لوگ ان کو اتنی عزت اور محبت نہیں دیتے جتنی آپ کو دیتے ہیں، تو وہ پھر اپنی ہر ناکامی اور محرومی کو آپ کے اوپر بلیم کریں گے کہ جی آپ کی وجہ سے فلانا ہم سے بات نہیں کرتا، آپ کی وجہ سے اس نے ہمیں بلایا نہیں، یا آپ کی وجہ سے ہماری تعریف نہیں ہوئی، آپ نے ہماری برائی کر رکھی ہے، یا ہمارے یہ کام بنتے بنتے رہ گیا۔ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 9 ہے حاسد لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جہاں آپ کی 4 لوگ تعریف کر رہے ہوں گے وہاں ایک نہ ایک ایسا ہوگا جو کہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کامیابی، اور آپ کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانا۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سسرالوں میں نندیں، ساس، یہ لوگ بہت زیادہ جو ہیں بھابھی کی یا بہو کی برائیاں کرتی ہیں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے، جاننے والوں کے سامنے، تاکہ کسی بھی طرح سے اس کی عزت افزائی نہ ہو جائے، کسی بھی طرح لوگ اس کو اچھا نہ سمجھ لیں، کسی بھی طرح اس کے لوگوں سے رابطے اور دوستیاں نہ بڑھ جائیں، اور کہیں یہ لوگ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو یہ جو ساس نندوں کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے لوگوں کو بھڑکانے کے سلسلے میں، یہ اصل میں حسد ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ حاسدین میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے حاسد آپ کی پیٹھ پیچھے دل کھول کر آپ کی برائی کرے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کسی بھی شادی بیاہ میں جب آپ جائیں یا کسی بھی ایونٹ وغیرہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کو، جیسے ہی آپ ٹیبل سے اٹھ کے جائیں گے تو ان میں سے 1-2 لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن سے آپ کی خوشی اور آپ کی اچھائی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور خوبصورتی برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ ضرور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، اور آپ کو کسی بھی طرح سے نکما اور کم عقل اور ہر طرح سے برا بتانا ان کا مین مقصد ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہ لوگ جو حاسد ہیں ان سے تو آپ نے دور رہنا ہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بہت سارے طریقے بھی بتاؤں گی، لیکن اگر حسد کی کو کسی بھی قسم کی ایک عادت بھی اگر آپ کے اندر آ گئی ہے یا آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کو ایک دن اپنی عزت بھی خاک میں ملتی ہوئی نظر آ ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس دور سے دور رہیں۔ کسی کی خوشی ہو یا کامیابی، اس سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوشی اور غم لکھ دیے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے لکھے ہوئے نصیب پر راضی ہونا سیکھیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان پیتا خود ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی روح اور جسم کو اور دل کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حاسد نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ سب کے ساتھ اچھے سے رہیں، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کی حسرت کرنے کے بجائے اللہ سے آخرت میں اس کا اجر اور صلہ مانگیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ رب کی عطا میں نقص نکالنے والا حاسد بن جاتا ہے اور حسد جہنم میں لے جاتا ہے، اس لیے اپنا خیال رکھیں اور نیگیٹو باتوں کو دل و دماغ سے نکال کر ہیپی لائف جئیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، اور حاسدین سے بچ کے رہیں۔ صبح شام جو ہے سورہ فلق اور ناس کا دم خود پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر کر لیا کریں،
اور اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جی ہمارے پاس چھوٹی گاڑی ہے، کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، تو اس کیفیت میں الجھنے کے بجائے آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کے پاس گاڑی تو ہے نا، وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس بائک بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، تو اپنی ذاتی چیز پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو حاسدین ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ لوگوں سے حسد کرنے اور اللہ کی رضا پر ناخوش ہونے کے بجائے صبر کیا کریں، اور اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو نکالنے کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز دیکھا کریں، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، تاکہ یہ جو شیطانی عمل ہے حسد کا اور لوگوں کے لیے برا سوچنے کا، برا کرنے کا، اس سے ان کے اندر کی جو بھی گندگی ہے، میل ہے، نیگیٹیوٹی ہے، وہ ختم کریں۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔